مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ یہ تراویح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بھی تراویح کی نماز پڑھائی. تو اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگر ہم اسی طرح نماز تراویح میں جماعت کے ساتھ پڑھاتا رہا تو کہیں کہ میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام مسجد نبی کے اندر آگ بیٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نہیں نکلے. تو جب صحابہ اکرام دیکھتے رہے کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور ہم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نبی مسجد کے اندر نہیں آئے رات کو تراویح پڑھانے کے لیے. تو صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، رات کو صحابہ اکرام اور سارے لوگ ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ آپ آئیں گے اور ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں گے، تو آپ نہیں آئے تو ہم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں تراویح کی نماز کے لیے آ جاتا اور پڑھا دیتا اور پڑھانا شروع کر دیتا اس طرح، تو مجھے یہ ڈر اور یہ خوف تھا کہ یہ نماز میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. اب اس وجہ سے میں نے کیا کیا، میں رات کو نہیں آیا تو مجھے اندازہ تھا کہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ تراویح کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر. اور اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کر یہ جو تراویح کی نماز ہے باقاعدہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آپ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں. تو آج اگر کوئی بندہ تراویح کی نماز وہ چھوڑتا ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر پراپر طریقے کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھائی، تو اس کا جواب یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ یہ نماز میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کر جب صحابہ کا اجماع ہوا اس بات کے اوپر، جب اجماع ہو گیا کہ ایک امام کے پیچھے ایک قاری کے پیچھے نماز تراویح کو پڑھا جائے، تو وہاں سے صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور سارے صحابہ اس کے اوپر متحد ہوئے. تو وہاں سے اگر یہ تراویح کا نظام چلا. آج اگر کوئی بندہ تراویح سے انکار کرتا ہے گویا وہ سارے صحابہ کرام کی جماعت سے انکار کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو اجتہاد ہوا تھا وہ اس بات کے اوپر ہوا تھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے ایک قاری کے پیچھے وہ تراویح کی نماز پڑھیں. لیکن آج اگر کوئی بندہ اگر انکار کرتا ہے گویا وہ سارے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر وہ اپنے راستہ اختیار کرتا ہے. تو لہٰذا قرآن کا اور رمضان کا تعلق اور رمضان اور پھر رمضان کا تراویح کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. جس طرح دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی جو عبادت ہے وہ تراویح ہے. اور تیسری جو قسم ہے رمضان کے ساتھ جو تعلق، اور رمضان میں کثرت تلاوت کا ایک تعلق ہے کہ قرآن کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ کیا کریں، تلاوت کریں. کیونکہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، خاص کر رمضان کے اندر آ کر. اور رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روزانہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو گویا قرآن کے اور رمضان کے آپس میں تین تعلق ہے. سب سے پہلا تعلق رمضان میں نزول قرآن ہوتا ہے. قرآن کا رمضان کے ساتھ پہلا تعلق یہ ہے کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تراویح کی عبادت ہے اسے رمضان کے اندر، اور تیسرا تعلق یہ ہے رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے. تو اللہ کے نبی نے بھی تلاوت کی، صحابہ کرام بھی تلاوت کی، اور آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسی مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کریں. اور قرآن کی جتنی بھی تلاوت کی جائے یہ کم ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی کتاب کوئی بھی کتاب ہو وہ اتنی پڑھی نہیں جاتی. کسی کتاب کے اوپر کسی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں کی جاتی جتنی قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن یہ بھی سوچیں اور دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ و تشریح نہیں آتی، وہ عربی زبان کو جانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بندے کو سمجھتا ہے وہ پھر بھی اس کو پڑھے.
مثال کے طور پر ہمارا جو اسکولوں کا نصاب ہے، اسکولوں کے اندر جو کتابیں رائج کی جاتی ہیں، اگر بچوں کو وہ سمجھ نہ آئے تو وہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ اور کوئی بھی ایسی کتاب کائنات کے اندر قرآن کے علاوہ نہیں ہے جو انسان کو سمجھ نہ آئے پھر بھی وہ پڑھے اس کو۔ لیکن جو کتاب بندے کو سمجھ نہ آئے اس کو وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، بے شک وہ پڑھنا جتنا بھی اس کو بے شک اس کو سمجھنا نہیں آتا، اس کو سمجھ نہیں ہے، انسان پھر بھی انسان کا جی چاہتا ہے میں اس کو پڑھتا ہی رہوں۔ لیکن جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کے زیادہ اعمال اور زیادہ احکامات اس کے اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کو قرآن سمجھنا نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کا ایک شوق ہوتا ہے میں قرآن کو پڑھوں، اور جتنا میں پڑھوں گا میرا ایمان تازہ اور ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ایمان، یہ قرآن اور یہ رمضان کی برکت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو رمضان کے اندر قرآن سناتے تھے اور ان سے سنتے تھے۔ تو یہ جو تراویح کے اندر ہم جو قرآن سنتے اور سناتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ جو تراویح ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو تراویح کے اندر قرآن کو پڑھنا، یہ قرآن کو پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ تراویح پڑھنا، یہ ساری سنتیں موقرہ کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو سنت موقرہ کو چھوڑ دینا تو اس کے لیے گناہ بھی بڑھا ہے۔ اگر سنت موقرہ کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کے لیے کسی کے لیے وہ بڑا ایک گناہ ہے۔ جن کے وعید آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے اس بات کے اوپر جو بندہ سنت موقرہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور قرآن کے ساتھ جو تعلق رمضان کا، اور رمضان کے اندر دن کی ہمارا روزہ اور رات کی ہماری جو قیام اللیل ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، یہ ساری سنتیں موقرہ کے اندر شامل ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام کا تراویح کے اوپر یہ اجماع ہے، وہ چاہے 8 رکعت پڑھتے ہوں یا 20 رکعت، لیکن اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ تراویح ضروری ہے روزے کے لیے، اور یہ سنت موقرہ کے اندر شامل ہے۔ تو لہٰذا قرآن ابھی جو ہمارا رمضان چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یہ شفعان ہیں، یہ دو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کی شفاعت کے لیے قرآن اور رمضان دونوں اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے شفاعت مانگیں گے، سفارش کریں گے کہ یا اللہ، روزہ کہے گا یہ بندہ مجھے رکھتا تھا، رمضان کے اندر میری وجہ سے یہ سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، تو یہ ہر اس چیز سے بچتا تھا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی تھی۔ روزہ یہ کہے گا اللہ کے حضور آگے سفارش کرے گا آپ کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو بھی قبول کرے گا۔ تو دوسری طرف قرآن بھی آگے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ وہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن حجت اللہ و علیہ کا، قرآن یہ تیرے خلاف ہوگا قیامت کے دن، یہ تیرے حق میں یہ سفارش کرے گا۔ تو اب یہ چوائس میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے۔ رمضان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی، آپ کو بھی رمضان بھی عطا کیا، اور قرآن بھی ہماری زندگی میں ہمیں قرآن بھی عطا کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان عطا کیا۔ اب یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی، رمضان دے دیا کہ ہم رمضان کے مہینے کے اور رمضان کے ایام کو کتنا بہتر بناتے ہیں، اور اللہ کے حضور جب یہ رمضان پیش ہو تو یہ روزے جا کے میرے اور آپ کی جا کے سفارش کرے اللہ سے۔ یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم رمضان کو کس انداز میں، یہ روزوں کو کس انداز میں لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جا کے پیش ہو۔ کہیں یہ روزے جا کے اللہ سے یہ تو نہ کہیں، یہ ہمارا پیٹ، یہ جسم یہ نہ کہے اللہ صرف اس دن میں مجھے بھوکا اور پیسہ رکھا، باقی سارے یہ کام کرتا رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے تھے، یہ وہ سارے کام کرتا تھا۔ یہ آنکھ سے بدنظری بھی کرتا تھا، کان سے حرام بھی سنتا تھا، منہ سے اور یہ زبان سے یہ منافقت بھی کرتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ صرف یہ بھوکا اور پیسہ تھا۔ یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا روزہ اللہ سے جا کے کیسے سفارش کرے، کہ میرا روزہ جا کے اس طرح سفارش کرے
یا اللہ یہ بندہ دن کے اندر اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھا، اور کان کا بھی روزہ رکھا، اور ہاتھ کا بھی روزہ رکھا، اور پاؤں کا بھی روزہ رکھا، تب اس روزے کی جا کے سفارش قابل قبول ہوگی۔ اور دوسری طرف جو قرآن کی سفارش ہوگی، قرآن بھی قیامت والے دن آگے اور قرآن حجت لگا اور علیہ کا، قرآن یا تو تیرے حق میں ہوگا یا تیرے مخالف ہوگا۔ اب قرآن آگے اللہ سے یہ سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بندہ صبح اٹھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا، دن کو بھی میری تلاوت کرتا تھا، شام کو بھی میری تلاوت کرتا تھا، تو میرے اندر جو احکامات تھے ان کو سمجھتا تھا کہ زندگی کے اندر وہ عمل تو نہیں کرتا تھا جو قرآن کے اندر قرآن کو مخالفت کی ہو۔ قرآن نے سود کے اوپر پابندی لگائی، یہ سود کو چھوڑتا تھا۔ قرآن نے کہا نماز کی طرف آؤ، یہ نماز کی طرف آتا تھا۔ قرآن نے کہا زکات دو تو یہ زکات دیتا تھا۔ پھر جا کے قرآن یہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سفارش کو قابل قبول کریں گے۔ لیکن ہم قرآن کی طرف نہ آئیں، قرآن کو نہ سیکھیں اور قرآن کو نہ پڑھیں، دل میں یہ تمنا رکھیں گا قیامت والے دن ہم جائیں گے قرآن اور روزہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں جا کے سفارش کرے گا۔ یہ سفارش ایسے نہیں ہوگی، سفارش تب مانی جائے گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو ہر ذمے ہر قرآن ہر انسان کے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے قرآن کے 5 حقوق، وہ 5 حقوق قرآن کا قیامت والے دن مطالبہ کرے گا۔ جو بندہ ان 5 حقوق کے اوپر عمل کرتا ہوگا، کل قرآن اس کے حق میں جا کے اللہ تعالیٰ سے سفارش حاصل کرے گا کہ اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا، اور پھر مجھے اس نے پھیلایا لوگوں کے اندر، اور پھر آپ نے اوپر اس کو نافذ کیا، آپ نے اوپر قرآن کے احکامات کو نافذ کرنا۔ یہ 5 کے بنیادی جو قرآن کے جو بنیادی 5 حقوق ہیں ہر انسان کے ذمہ قرض اور فرض ہے۔ جس طرح ہم کسی بندے سے قرض لیتے ہیں اور پھر وقت پر اس کو واپس کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا اور رمضان دیا۔ اب میرے اوپر اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن قرآن کو کس طرح اپنا سفارشی بناتے ہیں یا اپنے خلاف لے کر جاتے ہیں، یا ان روزوں کو اپنے لیے سفارشی بناتے ہیں یا اپنے خلاف لے کر جاتے ہیں۔ صرف دن کو روزہ رکھ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی سارے وہ کام کیے، بغیرتی بھی کرتا رہا، وہ بغیرتی بھی کرتا رہا، یہ زبان سے منافقت بھی ہوتی رہی، اور کان سے وہ حرام چیزیں بھی سنتا رہا، ہاتھ بھی میرے حرام کام کی طرف چلتے رہے، پاؤں بھی میرے حرام کام کی طرف چلتے رہے، تو دل میں صرف یہ تمنا تھی کہ مجھے روزہ ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ نے نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھ لیا، تو بندہ یہ کہے میں نے روزہ رکھ لیا، کل قیامت کے دن میں جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ میرا روزہ یا کہ میری سفارش کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو اور زبان کا بھی روزہ ہو اور کانوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا روزہ ہو، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا وہ سارے کام چھوڑنا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ سارے کام کرنا، روزہ اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ صرف اپنے نفس کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ صبح کو کھانا پینا چھوڑ دے اور شام کو جا کے وہ افطار کر دے، دن میں کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، اور وہ جو حرام کام تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کاموں سے منع بھی نہیں ہوتا۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک جتنے بھی دینی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات کو آپ نے اس 6 فٹ کے جو جسم ہے اس کے اوپر نافذ کرنا، اس کا نام ہے روزہ۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک صرف بنا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا میرا روزہ ہے نہیں، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے میری زبان کا بھی روزہ ہو اور میرے کان کا بھی روزہ ہو، میری آنکھ کا بھی روزہ ہو اور میرے پاؤں کا بھی روزہ ہو اور میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تو تب جا کے وہ روزہ قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی الصیام والقرآن یشفعان، سیام
روزے کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کو کہا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ دونوں جا کے اللہ تعالیٰ سے سفارش حاصل کریں گے، سفارش مانگیں گے اللہ سے جا کے. العبد اس بندے کے بارے میں یوم قیامہ جو قرآن کو بھی پڑھتا ہو، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، اور روزہ بھی اس طرح رکھے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور روزہ کیسا ہو؟ تمام اعضاء کا بھی روزہ اور پوری جسم کا روزہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. پھر یہ روزہ جا کے اللہ کے حضور جا کے پیش ہوگا اس بندے کے بارے میں کہ اللہ سے جا کے فرمائے گا اللہ اس بندے نے میری خاطر صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اور رات کو قیام اللیل کے اندر یہ کھڑا ہوتا تھا، جو قرآن کو پڑھتا تھا، یہ ساری ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر پابندی لگائی تھی. پھر یہ جا کے اس کی سفارش قابل قبول ہوگی. دوسری طرف قرآن کی سفارش کی طرف قابل قبول ہوگی جب ہم قرآن کو کھولیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور پھر جا کے اس کو پھیلائیں گے، تو تب جا کے قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے سفارشی بنے گا. ہم صرف قرآن کو ایک خوشی کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. خوشی کی نظر سے دیکھ لینا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اصل قرآن کا جو مقصد تھا، اصل قرآن کی جو بعثت تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے، وہ اس وجہ سے دیے تھے. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے، یہ ساری کائنات کے اوپر جا کر اللہ کا نظام ہو، اور وہ اللہ کا نظام، وہ اللہ کا دستور، وہ اس قرآن سے جا کے آئے گا. لیکن ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ابھی رمضان کا مہینہ آیا، بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات، ہم قرآن کی طرف آ گئے، ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جس دن عید الفطر ہو جائے گی تو پھر ہم قرآن کو واپس بند کر کے الماریوں کے اندر رکھ کر 11 مہینے پھر ہم وہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے، یہ قرآن اور یہ رمضان ہمارے پاس آ گیا، اس رمضان کے اندر ہم یہ عید کریں، ہم یہ عید کر کے آج اٹھیں کہ ہم نے جس طرح رمضان کے اندر ہم نے یہ شیڈول بنایا ہے قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا اور مسجد کی طرف آنے کا، یہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کا یہی شیڈول ہو، یہی طرح سے زندگی ہو، تب جا کے قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے آخر میں جا کے سفارش کرے گا. تب جا کے یہ جو قرآن کی بشارت اور خوشخبری ہے، یہ تب جا کے ہمیں ملے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں جاتا، ہم پھر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے کے اوپر. لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی زندگی کے اوپر اس کو نافذ کریں گے، تو پھر آپ سوچیں گے اس کے جو ثواب ہے یہ کہاں پہنچتا ہے. اور رمضان کے اندر بالخصوص اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ رمضان کے اندر آج یہ عید کر کے اٹھیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی اس طریقے سے ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. اور ہم نے قرآن کو ایسے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے جو قرآن کا مطالبہ ہے. قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے پڑھے اور مجھے سیکھے اور میرے اوپر عمل کریں. لیکن ہم صرف اس کو عربی پڑھتے ہیں، باقی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں سکول کے اندر ہم بچوں کو بھیجتے ہیں اپنی پنجابی زبان سے یا پشتو زبان سے یا ہندو زبان سے نکال کر اردو میں لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے بچے اردو کی زبان سیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. لیکن جب سکول کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو انگلش بھی سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایک معاشرے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ساتھ معاشرے کی جو ضرورت ہے، جو اخروی ہماری ضرورت ہے، عربی زبان کو ہم نہیں سیکھتے. تو یہ جو نیکیوں کا ابھی سیزن چلتا ہے قرآن کے اندر یا رمضان کے اندر، تو مجھے بھی اور آپ کی بھی چاہیے کہ ہم اس کو
ابھی یہ جو زندگی ہماری چلتی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جو سکہ چلتا ہے اور روپیہ اور پیسے کا سکہ چلتا ہے، اس وجہ سے پیسہ اور روپیہ ہم کو زیادہ قیمتی ہے، لیکن آخرت میں جا کر جو سکہ چلے گا وہ نیکی کا سکہ چلے گا، وہاں روپیہ اور پیسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، صرف اور صرف نیکی کی قدر و قیمت ہوگی۔ تو وہ جو نیکیاں ہم نے کمانی ہے، وہ جو نیکیاں وہاں پر ہمیں کام آئیں گی، اس کے لیے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ جو ایام زندگی کے دیے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میرے اوپر اور آپ کے اوپر جو کرم کیا، جو خصوصی فضل کیا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان دیا، کہ ہم اس رمضان کی بہاریں جو ہمارے پاس نو بہاریں گزر گئی، 20 سے 21 دن ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان 20 سے 21 دنوں کے اندر رمضان کو اور رمضان کے وہ تمام برکات، وہ تمام سعادتیں وہ سمیٹنے کی کوشش کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی آپ کی، تو پھر جا کے یہ روزہ اور یہ قرآن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سفارشی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب تیز